بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وختم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ادب و احترام پہ بچوں ہمارے پروگرامز چل رہے تھے اور آج اس سلسلے کا تقریباً آخری پروگرام ہے۔ ہم انشاءاللہ اس میں ریویژن کر لیں گے جو پچھلے پروگرامز میں ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اور ادب و احترام سے ہی متعلق ریلیٹڈ ٹاپک ہے جو کہ بدگمانی سے بچنا۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے اور بدگمانی سے بچنا جو ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے بھی سیلف رسپیکٹ، جو میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے، دوسروں کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ 22 جنوری ہے، جمادی الثانی کا، ہو سکتا ہے کہ آج آخری دن ہو اور اس کے بعد تقریباً 60 دن رمضان شریف میں رہ جائیں گے۔ 82واں سیشن ہے، 82nd سیشن ہے ہمارا آج۔ بات کر رہے تھے گور بھائی بدگمانی سے بچنے کی، اور اس میں ہم نے جو ہے ابھی سنا کہ ایک بچہ جو ہے وہ جب بات کسی سے کر رہا ہے تو اسی سنی سنائی بات کے اوپر باقی بچے جو ہیں وہ عمل کر کے آپس میں بدگمان ہو رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے۔ اور آج کل جو کہ جیسے ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں، اسپیشلی واٹس ایپ کے اوپر آتے ہیں، اور جو ہمیں مختلف چیزیں ملتی رہتی ہیں، عموماً معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے بنا تحقیق کے، اور اس میں جھوٹ کا گمان بہت زیادہ ہے۔ تو بچوں، آج کا جو ہم نے یہ بدگمانی سے بچنے کی کہانی سنی، اس میں ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بات آتی ہے اور اس پہ ہماری اپنی تحقیق نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اسے آگے پھیلانے سے بچائیے۔ وطن عزیز کی بہتری کے لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ کریم ہماری زمین میں برکت عطا فرما، خوشنمائی عطا فرما، امن و سکون عطا فرما، اور آپ نے جو کچھ عطا فرمایا اس کی برکت سے ہمیں محفوظ نہ فرمائیے، اور آپ نے جو کچھ نہیں دیا اس کے بارے میں ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں تو اس دعا کا مفہوم ہی کم از کم جو ہے ہر نماز کے بعد یا چلتے پھرتے کبھی کبھار یہ دعا ضرور مانگ لیا کیجئے، تاکہ وطن عزیز کے اوپر جو ہے جو مشکل وقت آیا ہوا ہے اللہ کریم اس کو حل فرما دیں اور خوشحالی، امن، چین، سکھ جو ہے وہ واپس آ جائے۔ ایک شخص کی ہمیں کہانی دلچسپ میری کہ دیہاتی تھے، ان کو دعائیں یاد نہیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے دعاؤں کی کتاب اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جنگل میں سے گزر رہے تھے، شام ہو گئی اور دعاؤں کی کتاب ان کے پاس نہیں تھی۔ تو ان کو بڑا ذہن میں آیا کہ میں شام کی دعائیں آج مانگ نہیں سکوں گا۔ تو پھر انہوں نے بڑا سوچا، اس کے بعد انہوں نے جو حروف تہجی ہیں اردو کے الف سے لے کے یا تک، وہ انہوں نے 3 مرتبہ پڑھے اور پھر کہا کہ اللہ انہی الفاظ سے تو دعا بنتی ہے، آپ جو میری جتنی بھی دعائیں ہیں جو کہ ان الفاظ سے بنتی ہیں وہ آپ قبول کر لیں۔ تو بچوں، دعا کا جذبہ ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے دعائیں یاد بھی ہو جاتی ہیں، اور اللہ کریم جو ہے وہ جذبوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم نیت سے مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ ہمارے پروگرام کے پلرز ہیں عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات۔ عبادات میں حج چل رہا ہے، اور معاشرت میں جو ہے وہ لباس کی سنتیں چل رہی ہیں، اور معاملات میں جو ہمارے یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور بدگمانی سے بچنا۔ اسلام پریکٹیکل لائف ہے، اور آج بات ہوئی حجر اسود سے طواف شروع کرنے کی اور گرین لائٹ کی۔ تو یہ جو مناظر گوہر بھائی ہم سے شیئر کر رہے تھے حج کی یاد دلاتے ہیں، اور خصوصاً جو لوگ حج پہ جا چکے ہوتے ہیں ان کو بالکل یہ ذہن میں رہتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ وہ دیکھتے تھے، تو ایک بار پھر سے دل کے اندر امنگ پیدا ہوتی ہے حج و عمرے کی۔ اور جن لوگوں نے حج و عمرہ نہیں کیا، جن بچوں نے، ان کے لیے یہ ایک پریکٹیکل گائیڈ لائن ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ تمام پریکٹیکل چیزیں ہیں، سادگی ہے، صبر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسے اچھا رکھنا ہے، اور دنیا جو ہے وہ بس اتنی ہی جتنی ضرورت کی ہونی چاہیے، اور عجز و انکساری، یعنی کہ کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہیں۔ معاشرت میں گور بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ بہترین لباس نماز میں پہننا چاہیے۔ تو نہ صرف یہ کہ نماز میں بہترین لباس پہننا چاہیے، بلکہ نماز کے لیے بہترین جگہ بھی ہونی چاہیے۔ جیسے تہجد کے لیے جب اٹھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت اگر آپ تہجد کی پہلے سے پریپریشن کر لیں، ایسے جیسے کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہو، کہ اپنا بہترین آپ لباس کر لیں، خوشبو کا انتظام کر لیں، جیسے بخور ہوتا ہے یا اگربتی ہوتی ہے یا کوئی اور چیزیں جو کہ خوشبو پیدا کریں، اور آپ کی جو جائے نماز ہے وہ بہت اچھی صاف ستھری ہو، اور یہ ساری چیزیں رات کو سلیقے طریقے سے رکھ لی جائیں، اور صبح اٹھ کے جب تہجد پہ ہو تو جیسے بندہ اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے اٹھتا ہے، تو یقیناً نہ صرف یہ کہ اس کا لطف آئے گا، بلکہ
انتظار بھی رہے گا کہ اب تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ اور بہترین لباس اسلام کا، یہ بھی ہم نے سنا۔ تو بچوں، جو اسلام کا لباس ہے، اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں اور کوشش کریں کہ اس کو، تو آپ دیکھیں گے کہ ملیشیا سے لے کے مراکش تک یہ تقریباً ایسٹ اور ویسٹ کو کور کر جاتا ہے، اور تقریباً ساؤتھ اس میں کور ہو جاتا ہے، نارتھ تقریباً ٹچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کا ایک بڑا رقبہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، قریب قریب اس کے لباس آج بھی ان معاشروں میں جہاں جہاں پہ اسلام ہے، لوگ اس سے ملتا جلتا لباس پہنتے ہیں۔ تو وہ بہترین لباس ہے جو کہ ستر بھی چھپائے اور عبادات بھی انسان کو ڈھنگ سے کرنے کی توفیق دے دے۔ ہمارا موضوع رہتا ہے بچوں کے چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے زبان جو ہے وہ تر رہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، اور انسان کا نیکیوں کی طرف جو ہے وہ رجحان رہتا ہے، اور پھر جب انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا کر دیتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ وہ اعمال میں بدل جاتے ہیں۔ اور اگر انسان جب کرتا ہے تو جو قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، جو دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اس سے گناہوں میں رکنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگی تو دنیا اور نفس کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، جس سے آخرت کی غفلت ہوتی ہے اور گناہوں کے خلاف بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی رحمت حاصل کرنے کے اہتمام میں آج روین میں ہم آپ کو یاد دلواتے چلیں تسبیح فاطمہ، جس کا ہم نے بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اور ہماری زندگی کے جتنے کام ہیں ان میں بھی آسانی ہو جاتی ہے یہ تسبیح پڑھنے سے۔ اگر آپ کو تھکن ہو تو تھکن بھی دور ہو جاتی ہے، اور باقی یہ تو ہے ہی کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پہ رہتا ہے۔ آخری پروگرام ہے آج ہمارا، جو کہ چھوٹوں کا بڑوں کا سب کا احترام دل سے کریں تاکہ سب ہم پہ مہربانی کریں۔ تو آج ہم کوئک ریویژن کریں گے۔ جب ہم نے پہلا پروگرام بچوں کیا تھا وہ اساتذہ کے بارے میں تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو تفصیل بھی بتائی تھی کہ اساتذہ کے ساتھ احترام کرنے کے لیے کون سے طریقے ہونے چاہیے۔ تفصیل کے لیے پروگرام وہ دیکھ لیا جائے، لیکن اس میں چند اہم باتیں یہ ہیں کہ عزت و احترام کے ساتھ اساتذہ کرام کے سامنے جو ہے وہ متوجہ رہنا چاہیے۔ یہ پارٹ 1 تھا ہمارا اس پروگرام کا۔ سیکنڈ پارٹ میں ہم نے جو ہمارے ہسٹوریکل ایونٹس تھے جس میں اساتذہ کے احترام کے بارے میں بات تھی، ان میں سے کچھ واقعات ہم نے شیئر کیے تھے کہ اساتذہ کا احترام، ہمارے جو بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں، ہمارے علماء گزرے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے ٹیچرز کا احترام کرتے تھے۔ یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دلوں کے اندر جو ہے اساتذہ کی اہمیت اور عزت گھر کر جائے، اور اساتذہ کے لیے احترام کرنا آسان ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ بڑے لوگ کیسے احترام کرتے تھے، تو ان کے دیکھا دیکھی ہم بھی احترام کرنا شروع ہو جائیں ان کی نقل میں۔ کہتے ہیں بچوں بعض اوقات نقل کرنے سے جو ہے وہ اصل سے زیادہ انعام مل جاتا ہے۔ اس کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس جملے کو، کہ جیسے کسی نے ایک سیب، ایک کیلا یا اس طرح کا کوئی پھل جو ہے وہ مٹی سے بنا کے بہت خوبصورت سے رنگ کے، اور اس کو جو ہے مارکیٹ میں لے کے آتا ہے تو وہ اچھے دام پہ بک جاتا ہے، جبکہ یہ نقل ہے، سب کو پتہ ہے یہ اصل پھل نہیں ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کی عقل کے دام زیادہ لگ جاتے ہیں، تو ہم نقل کرنا ہی شروع کر دیں، اور اسی لیے یہ واقعات شیئر کیے جاتے تھے تاکہ ہمارے دلوں میں یہ ایک بات گھر کر جائے اور پتہ بھی چل جائے کہ اساتذہ کا احترام کیسے ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی تھی بڑوں کی، پارٹ 3 کے اندر، کہ ٹیچرز، محلے کے بڑے جو ہیں وہ اگر آپ سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تحمل پیدا کریں، ادب و احترام جو ہے وہ اس کا مادہ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اور پھر بات ہوئی تھی کہ ادب و احترام کے بارے میں ہی، کہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ جو کوئی معاملہ پیش آیا اس کے اندر کسی کی بدنیتی تھی۔ اور یہی ہمارا پھر اگلا جو ہے وہ ٹاپک بھی ہے کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ جب بدگمانی سے بچیں گے تو دوسروں کے لیے عزت و احترام کرنا آسان ہوگا۔ پھر ادب و احترام میں 4 پارٹ کے بعد ہم نے شروع کیا تھا والدین سے متعلق، اور اسی پروگرام میں ہم نے بہت تفصیل سے بھی بات کی تھی کہ ایک لفظی علم ہوتا ہے جو کہ لفظوں میں ہوتا ہے، اور ایک حقیقی علم ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ حقیقی علم حاصل ہو، حقیقی علم کا نالج ہو، کیونکہ وہ دلوں میں نہ صرف گھر کر جاتا ہے بلکہ عمل میں لانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ چھٹیا جب پروگرام ہوا تھا تو اس میں ہم نے والدین سے احترام کرنے کے طریقے بتائے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، کہ کس طرح سے جو ہے وہ احترام پیدا ہو، اور اس کے اوپر ہم نے آپ سے کچھ بلٹس پوائنٹ شیئر کیے تھے۔
7वें प्रोग्राम में हमने अकाबरीन की कहानियाँ बयान की थी, मुख्तलिफ अकाबरीन की, कि वो किस तरह से एहतराम करते थे वालदैन का, और साथ में हमने जो है वो कुछ टिप्स भी बताई थी कि अब वालदैन का एहतराम करने के लिए क्या किया जाए। पहले टिप्स बताई थी आपको टीचर्स के एहतराम पे, और अब यहाँ पे कुछ टिप्स थी कि वालदैन का एहतराम ज़िंदगी में कैसे दाखिल हो, क्या कोशिशें करनी चाहिए, छोटे छोटे कौन से अमाल करने चाहिए। इसी सिलसिले में जिनके वालदैन खुदा न खास्ता नहीं रह जाते, तो वो वालदैन को हदिया ज़रूर दिया करें, और उसका बेहतरीन तरीका है कि वालदैन के लिए सदका करें। एक हदीस का मफहूम हमें पता चला कि जब इंसान अपने, जो लोग मर जाते हैं, जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनके लिए सदका करता है, तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं जो कि वो उस फरिश्ते को उस रिश्तेदार तक पहुंचा देते हैं। तो जो रिश्तेदार नहीं रहे दुनिया में, उनका भी अदब एहतराम ये है कि उनके लिए सदका भी करते रहें, और उनसे मुताल्लिक जो लोग थे उनका अदब एहतराम करें। 8वें प्रोग्राम में फिर हमने आपको कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स बताए थे, ताकि दिलों में ये बात मज़ीद घर कर जाए कि बड़ों का एहतराम जो है वो किस तरह से, खुसूसन वालिदैन का एहतराम जो है वो किस तरह से करना चाहिए। और फिर नवे प्रोग्राम से ऑनवर्ड हमने शुरू कर लिया था कि टीचर्स और बड़े और वालिदैन के बाद हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, स्टूडेंट्स हैं, कज़न्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उनका एहतराम कैसे किया जाए। तो इस पर भी हमने बहुत सारी कहानियाँ भी आपसे शेयर की थी, और ये भी बताया था कि इससे जो है वो माशरा खूबसूरत हो जाता है जब हम आप एक दूसरे का एहतराम करते हैं। हम एक साहब ने बताया कि जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने अपने भाइयों को नाम से लेना बंद कर दिया, और अपने भाइयों को वो साहब कह के पुकारते थे, यानी उनके जो भी भाई होते थे, और कभी कभी जो है वो हजरत। और इसी तरह से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब में जो उनके भाइयों के मुतालिक जहाँ जहाँ पे वो वाक़यात बयान करते हैं, उनको बहुत ही एहतराम और बड़ी मोहब्बत से वहाँ पे बुलाते हैं। तो अल्लाह करीम जो है ये एहतराम और मोहब्बत दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। और आखिरी प्रोग्राम जो किया था उसमें हमने बताया था कि जब इवन कंक्वेस्ट हुए थे, जब फतूहात हुई थी, तो उसमें वाक़यात आपको बताए थे कि किस तरह से मुख्तलिफ फतूहात में जो है वो एक बिहेवियर ऐसा रहा था, रवैया ऐसा रहा था कि दूसरों की केयर की गई थी। तो फ़तह मक्का का वाक़या बताया था, और यरूशलेम के वाक़यात आपको बताए थे, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जो फतूहात हुई थी, उनसे मुतालिक आपसे वाक़यात शेयर किए थे कि हत्ता कि जब जंगें होती थी तो उसमें भी दूसरों का किस कदर ख़्याल रखा जाता था। अब बच्चों, ये तकरीबन हमारे पास पूरा कंटेंट बन गया। अगर ये कहानियाँ आप अपने पास इसका एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, एक इसकी बुकलेट बना लेते हैं, वर्चुअल बना लें, फ़िज़िकल बना लें। वर्चुअल से मुराद ये है कि वाक़यात आप ख़ुद से लिख के अपने पास इंटरनेट पे, जो भी आपके पास मीडियम है, जो भी नोटबुक है उसके अंदर आप कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम्स की चूँकि वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप इनके क्लिप्स, इनकी पिक्चर्स रख सकते हैं अपने पास। और अगर आप चाहें तो फिज़िकली भी रख सकते हैं। क्या मतलब कि आप अपनी डायरी भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं, और उसके अंदर ये तस्वीरें और ये चीज़ें रख सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहेगी, और ज़िंदगी में कभी कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको देख सकेंगे। हमें किसी ने बताया कि उनके बच्चे की क्लास से शिकायत आई कि वो बच्चा जो है क्लास में बहुत अब जोक्स करने लग गया। तो उन्होंने पिछले हफ्ते में बताया कि उन्होंने कहा कि हमने इस प्रोग्राम में से उसे कहा कि टीचर्स के एहतराम पे जो है वो प्रोग्राम ज़रा सुन लो, और उसका खुलासा हमें बता दो, उसके जो है जस्ट बता दो। तो उस बच्चे ने सुना, और फिर उसका जो भी जस्ट था उन्होंने उनको बता दिया कि टीचर्स का एहतराम कैसे करना है। तो ये अगर महफूज रहते हैं हमारे पास, तो हमें जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको देख सकते हैं। और आखिरी बात कि जब हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि दुश्मनियां तक ख़त्म हो जाती हैं, और जिनके साथ आप अपने बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे आपके दिली दोस्त हों। इस पे सूरह हामीम सजदा की आयत करीमा हमारे सामने है, ये आपसे शेयर की थी पिछले हफ्ते भी। आज से बच्चों इसी का एक दूसरा सिलसिला है कि एहतराम ना करने की एक वजह यह भी होती है कि इंसान जो है वो दूसरों से बदगुमान हो जाता है, जैसे हमने कहानी में सुना, और वो दूसरे लोगों को अपना दुश्मन समझना शुरू कर देता है, उससे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिस पे अगले हफ्ते से हम मज़ीद जो है इस पे वाक़यात भी बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको टिप्स बताएंगे बदगुमानी से बचा कैसे जा सकता है, और बदगुमानी से बचना क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या इसकी बरक़ात हैं। कुछ चीज़ें आज हम आपको बता देते हैं। एक तो ये कि बच्चों से इंसान वहमी हो जाता है, हर वक्त उसको लगता है कि दूसरे उसके नुकसान पहुंचाने के
جو ہے وہ درپے ہیں۔ ہمیں کسی نے ایک اچھا مقولہ شیئر کیا کہ جب صبح تمام انسان اٹھتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں اور دن کا آغاز کرتے ہیں، تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم نے فلاں فلاں انسان کو یہ نقصان پہنچانا ہے۔ 99% لوگ جو ہے اپنی صبح کا آغاز بہت پازیٹیو وے میں کرتے ہیں، اور پھر کوئی درمیان میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا یا بدگمانی کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو انسان کو وہم نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے اپنی خوشیاں بھی شیئر نہیں کرتا کہ حسد کر کے نظر لگا دیں گے یا مشکل پہنچا دیں گے، اور اپنی مشکلیں بھی شیئر نہیں کرتا کہ وہ میری مشکل پہ خوش ہوں گے، یعنی کہ نہ اس طرح سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے نہ اس طرح سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ معاشرے کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اعتماد کے لائق کوئی نہیں رہا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ معاشرے میں ہی ہمیں وہ لوگ مل جاتے ہیں جو اعتماد کے قابل ہوتے ہیں، جن کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ٹرسٹ کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ کن پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چونکہ معاشرے کی بھی تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور یہ معاشرت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، تو ان بری باتوں کی وجہ سے بدگمانی کو گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ سورہ حجرات میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے ایمان والو، جو زن ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے بدگمانی ہے، اس سے بچتے رہو، کیونکہ جو یہ زن کرنا ہے، بدگمانی رکھنا ہے، یہ گناہ ہے۔ پھر آگے جو ہے اس کے کچھ چیزیں بتائی گئیں، ٹپس بتا دی گئی، پریکٹیکل چیزیں بتا دی گئیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک تو تجسس میں نہ پڑو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو کہ یہ بندہ میرے متعلق بات کیوں کر رہا ہے۔ اگر کہیں بات ہو رہی ہے اور وہ لوگ پرائیویٹلی کر رہے ہیں تو وہاں تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، اور اتفاق سے سن لیا جائے تو وہاں پہ اپنی پریزنس کا احساس دلا دیا جائے، اور ایک دوسرے کی جو ہے نا غیبت مت کی جائے، یعنی کہ کوئی موجود نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں بات کی جائے۔ اور پھر فرمایا ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے تمہارے بھائی مر گیا اور تم اس کا جو ہے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ یہاں پہ مثال کے طور پہ بتایا گیا کہ غیبت ایسا ہی کرنا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو تجسس، یغتب اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی سے، یا زن کرنا جو ہے یہ انسان کی زندگی میں اس سے کراہت آنا شروع ہو جاتی ہے اور بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ کریم توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انشاءاللہ تفصیل میں اس پہ بات کرتے چلے جائیں گے، آج اس کا ابتدائیہ پہ بات ہو گئی۔ اب آپ اپنے بچوں ہمیں اگلے ہفتے پروگرام میں لکھ کے بھیجنا ہے بدگمانی ہوتی کیا ہے، آپ کی کیا تحقیق ہے اس کے اوپر اور اس کے کیا نقصان ہیں۔ اگر آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم پھر آپ ہی کی جو تجویز کردہ چیزیں ہیں انہی سے پروگرام شروع کریں، اور پھر اسی سے دیکھیں کہ یہ بدگمانی سے ہم سارے مل کے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کی بچوں کو ہی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کرے کہ یہ عادت ہم سب کے زندگیوں میں داخل ہو جائے کہ ہم بدگمانیوں سے بچ سکیں۔ قصص الانبیاء کا وقت ہوتا ہے، فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے واقعات چل رہے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ بچپن اور بچپن سے لڑکپن تک کے واقعات ہو گئے۔ اب بات کریں گے آپ کی جوانی سے لے کے سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نکاح تک کے واقعات گوہر بھائی میں بتائیں گے، اور پھر اس کے اوپر ہم اس کے مورل لیسنز پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، بات چل رہی تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بڑے ہو رہے تھے تو مکہ میں آپ کی ایمانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لقب بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے پکارتے ہی نہیں تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے بھتیجے، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، اور آج کل قحط سالی کی وجہ سے حالات بہت سخت ہیں، تو ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، تو ایک خاتون ہیں جو ختیجہ بنت خویلد ہیں، وہ شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں، تو اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری ایمانت داری کی شہرت تو ان تک پہنچ ہی چکی ہے۔ لیکن
ان حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، تمہیں بھیجنا تو نہیں چاہتا، تو اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کا سامان جو ہے تجارت کا وہ لے کے جاؤ۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب جو ہیں وہ خاموش ہو گئے۔ تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیج دیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کہ کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شریف، پاک باز، ایمانت دار اور سمجھدار کوئی آدمی نہیں تھا۔ تو ابو طالب اس وقت کیونکہ پریشان تھے، تو آپ کی بات سن کر انہوں نے کہا کہ کہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کے ساتھ معاملہ طے کر لیں۔ یہ کہہ کر ابو طالب جو ہے وہ وہاں سے اٹھ گئے، اور ہوا کچھ یوں ہی کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ہی بلا بھیجا، اور پھر آپ سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی اور ایمانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں بہت سنا ہے، اور اس وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ تو جو لوگ آپ کو معاوضہ دیتے ہیں، آپ کی قوم والے دوسرے آدمیوں کو دیتے ہیں معاوضہ سامان لے کے جانے کا، تجارت کا، میں آپ کو اس سے ڈبل دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی۔ اس کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے، اور روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ کسی بات اور معاملے کے اندر بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا، اور جو یہ کہیں وہی کرنا، اور ان کی رائے سے کبھی اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب چچا تھے، انہوں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ اس کام میں بالکل ابھی نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرا کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا، اور اس وقت اس نے آپ کو دیکھا، آپ درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرا سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ تو میسرا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے کہا کہ یہ ایک قریشی شخص ہیں اور حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر وہ راہب جو تھا نستورہ، وہ اس درخت کے نیچے اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل یعنی پکی رہتی ہے۔ پھر اب نصورہ نے کہا کہ یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کہ کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ تو نستورہ نے کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد نستورہ چپکے سے آپ کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ کے سر کا بوسہ دیا، پھر آپ کے قدموں کا بوسہ دیا، اور بولا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پہ لکھی گئی تھیں۔ صرف ایک نشانی باقی رہ گئی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، تو تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو دیکھا، اور وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، اور پھر بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اور آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے، اور قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا
جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا کہ لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی میں نے۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص ایک دم ذرا چونک گیا، اور اس کی شاید اس وجہ سے چونک گیا کہ وہ کوئی پرانی آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اور اس نے بھی آپ کو پہچان لیا اور وہ بولا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرا سے علیحدہ ہو کر کہا کہ میسرا یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرا نے اس کی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے اور چلنے کے قابل ہی نہ رہے، اور ان کی وجہ سے میسرا جو تھے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرا ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا، اور آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئے اور اتنی زیادہ تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا مال فروخت کیا، اور اس بار انہیں اتنا زیادہ نفع ہوا کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرا نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سالہ سال سے سیدہ ختیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست فائدہ، اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ جو ہے وہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور میسرا نے اس دوران صاف طور پہ یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے، تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ اور ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرا کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ گھر کر گئی ہوئی تھی، اور ایسے لگنے لگا تھا جیسا کہ وہ آپ ہی کا غلام ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے اور سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا، اور آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر جب دوسری عورتوں کو بھی دکھایا تو وہ سب بھی حیران ہو گئیں۔ اب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا، اور اس مرتبہ پہلے کی نسبت جو بہت زیادہ منافع ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں، اور انہوں نے پوچھا کہ میسرا کہاں ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ فوراً اس کے پاس جائیں اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیں۔ آپ واپس روانہ ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اصل میں اس لیے بھیج رہی تھیں کہ وہ پھر سے وہی منظر دوبارہ دیکھنا چاہتی تھیں، یعنی وہ جو بادلوں والا منظر تھا وہ دوبارہ دیکھنا چاہ رہی تھیں، تو جاننا چاہ رہی تھیں کہ کیا وہ واقعی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو جو ہی آپ روانہ ہوئے تو یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگیں۔ تو آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی، یعنی ابھی بھی اسی طریقے سے ان کے اوپر سایہ ہو رہا تھا۔ تو اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ تو کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرا کے ساتھ ان کے پاس پہنچے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرا سے کہا کہ میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ تو جواب میں میسرا نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا، اور جو دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، اور جو لات اور عزا کی قسم والی پھر اونٹنی والا واقعہ بھی بتایا۔ اور یہ تمام باتیں سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو جو طے شدہ اجرت تھی اس سے بھی زیادہ ڈبل دے دی، اور جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت ڈبل تھی۔ تو ان تمام باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیران ہوئی، اور اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے،
اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کچھ انہوں نے سنا دیا۔ تو ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو کہ محمد اس امت کے نبی ہیں، اور یہ میں بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والی نبی ہیں، اور دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، بلکہ چند اور اسفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بہت زیادہ شریف اور پاک باز خاتون تھیں، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں، اور انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا، اور قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ امپریس ہو چکی تھیں، متاثر ہو چکی تھیں، اور لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ تو ان کو بتایا کہ وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو نفیسہ جو تھیں انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہیں ساری بات بتائی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آپ کا نکاح کر دے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، اور ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائد سے ہوا تھا، اس سے ایک بیٹی ہندا پیدا ہوئی تھی، اور عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دوسرا نکاح ہے وہ ابو حالہ نامی ایک شخص ہے، وہ اس سے ہوا تھا، اور ابو حالہ کی وفات کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ اسی طرح بیوگی کی زندگی گزارتی رہی تھیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر تقریباً 40 سال کے لگ بھگ تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے، اور نکاح پڑھا دیا گیا۔ اور نکاح جو ہے وہ کس نے پڑھایا، اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا، اور جو مہر ہے اس کی رقم کے بارے میں بھی مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جو آپ مہر کی رقم ہے وہ 12 اوقیہ کے قریب تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر 20 جوان اونٹنیاں دیں، اور نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی، اور اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آج کے واقعات سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں ایک بار پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم و بیش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر عزیز 25 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات آج بیان کیے گور بھائی نے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ بچوں ہم جب بچپن سے لڑکپن اور پھر جب بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب بڑے ہم پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھروسہ جو ہے گزشتہ زندگی کے جو واقعات ہیں، گزشتہ زندگی کے جو حالات ہیں اس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی بچے کے اوپر بھروسہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کسی کے اوپر کم رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے ان کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے، اور جب یہ ٹرسٹ آتا ہے تو پھر بھیجا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ اعتماد تھا، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے چچا نے آپ کو اس ٹریڈنگ کے لیے بھیجنا چاہا کہ آپ جو ہے وہ ٹریڈنگ کے لیے چلے جائیں۔ تو یہ وقت آ جاتا ہے جب بڑے ٹرسٹ کرتے ہیں، اور لیکن یہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اوور دا لائف، زندگی کے اوپر۔
کہ جتنی زندگی آپ کی گزر چکی ہوتی ہے وہ آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہے. تو اس لیے بچوں اپنی زندگی کے اندر وہ کردار عالیہ پیدا کریں کہ جب آپ بڑا ہونا شروع ہوں تو آٹومیٹیکلی لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں کہ ہاں یار یہ اعتماد کے قابل ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بیہیویئر ہوتا ہے، انسان کا رویہ ہوتا ہے، انسان کا کردار ہوتا ہے، خود بخود بولتا ہے. تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے بارے میں جانتی تھیں، ان کو معلوم تھا کہ آپ کے جو کردار ہیں وہ اعلیٰ ہیں اور آپ ایک اعلیٰ انسان ہیں. اور یقیناً اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ کے حالات تھے، حالات زندگی تھے مکہ کے اندر، مکہ شہر کے اندر، وہ معلوم تھے. چھوٹی سی تو جگہ ہوتی تھی، سب کو معلوم ہوتا تھا ایک دوسرے کا. تو آپ سیدہ جانتی تھیں کہ جو ہے یہ ایک شریف، نیک اور اچھے انسان ہیں، لہٰذا ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس قدر اعتماد تھا کہ پہلی تجارت کے اندر ہی دوگنا منافع جو ہے وہ انہوں نے آفر کر دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس میں جو ہے ان کو یقینی طور پہ زیادہ بینیفٹ ہوگا. یہ وزڈم تھی ایک بزنس پرسن کی. بزنس کے لوگ بچوں جو ہوتے ہیں، جو بزنس ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں یا بزنس لیڈیز ہوتی ہیں، ان کی فہم دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ سائیکالوجی، جیوگرافی اور پولیٹکس، سوشیالوجی، ان سب کے اندر باقی لوگوں سے بہت ایڈوانس ہوا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے، اور یہ بزنس تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہوں، آپ کو زمینی حقائق پتہ ہوں، اور پھر آپ اس بزنس کو لے کر کے چلتے ہیں. آج کی دنیا میں بھی کہا جاتا ہے کہ بزنس کرنے والے لوگ ہی اس دنیا کو اصل میں چلا رہے ہوتے ہیں، بے شک آگے پولیٹیشنز اور کوئی اور لوگ ہوں. تو سیدہ اپنی ذہانت، اپنی فطانت اور اپنے وزڈم کی وجہ سے بھی پہچانی جاتی تھی، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا آپ کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے. اور پھر جب سفر شروع ہوا تو اس میں لیڈر چنا گیا، بتایا گیا، اپنے غلام کو انہوں نے بتایا سیدہ نے کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی ہے. کیوں ماننی ہے؟ کیونکہ لیڈر بھی جو ہے وہ ٹرسٹ وردی ہوتا ہے. تو یہ ٹرسٹ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اعلیٰ کردار ہوتے ہیں. اور پیغمبریت کی اپنی برکات جو ہیں وہ تو چہار سو جاتی ہیں. جب وہ دستورہ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو نہ صرف اس نے پہچان لیا بلکہ اس کے دل میں بھی ایسی محبت آئی کہ وہ باہر نکلا اور آپ کا سر اقدس چوما اس نے. اور جو نالج والے لوگ تھے بچوں، ان کو سب کو پتا تھا کہ پیغمبر آخری زمانے میں جو پیغمبر آئیں گے اور جو ختم النبیین ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا تھی یہ معلوم تھا ان کو بڑے اچھے طریقے سے. اور دلوں میں محبت جو ہے وہ گھر کر جاتی تھی جہاں جہاں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت امت جو ہیں پھر ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہیں وہ ہر چیز کس قدر مقدس ہے اور کس قدر خوبصورت ہے. تو یہ امت جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبریت کی، جس نے آگے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام چلنا ہے، یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے. تو اس کی امپورٹنس تبھی ہم محسوس کر پائیں گے جب ہم اس کے اوپر کوشش کریں جو تعلیمات ہمیں دی گئیں، تاکہ ہم اللہ کے نبی کو آخر میں خوش کر سکیں، ان کی خوشی کا باعث بن سکیں. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اعلیٰ صفات ہماری زندگیوں کے اندر بھی لے کے آئیں، اور ہم جب آخرت میں پہنچیں تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کے ہمیں بھی جو ہے وہ حق ملے وہاں پہ، اور ہم بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اللہ پاک نصیب فرمائے. بچوں کا جو کام موصول ہوا اس کے اندر یاسر صدیقی، حلیمہ صدیقی، سید معیز الحق، فاطمہ شہزاد، عائشہ شہزاد، محمد بن شہزاد، آپ سب کے جو روٹین کے ورک ہیں وہ مل گیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. لیکن آپ ساتھ میں ہمیں اپنی اسائنمنٹ بھی شیئر کریں تاکہ جس موضوع پہ بات کی جاتی ہے اس موضوع کے اوپر جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو الٹیمیٹ کوشش یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کی زندگیوں کے اندر آ جائیں. اللہ کریم تمام بچوں کو برائیوں سے، دکھ تکلیف، جان لیوا بیماریوں سے حفاظت فرمائے، رزق حلال وافر عطا فرمائے، آپ کی شخصیات میں ہر خامی کا ازالہ فرمائے، آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں، کائنات کا فخر بنا دیں. دونوں جہان کے اللہ کریم آپ کو بچوں کامیابیاں عطا فرمائے، اور آپ کی شخصیت میں شجاعت، ہمت اور قائدانہ صلاحیتوں کا ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے، اور آپ سے وہ کام لیں اللہ کریم جو کہ ہدایت اور نور کے راستے والے ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. عامر عثمان صاحب ابھی روین بھی کروا دیں گے، اور بڑے بچوں کے پروگرام کے بعد دعا بھی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.